اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمت علی الخلق من الرحمن وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولاه۔ گفتگو کے ابتدا میں اپنی جانب سے اور تمام مومنین و مومنات کی جانب سے اس عید سعید غدیر کے موقع پر زمانے کے امام حجت دوران حضرت حجت ابن الحسن العسکری کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اسی مناسبت سے یہ گفتگو رہے گی اور سرنامہ سخن کے طور پہ جس حدیث نبوی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ حدیث جسے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہر بچہ جانتا ہے، نہ صرف جانتا ہے، ہر بچے کو یہ حدیث یاد ہے، نہ صرف یاد ہے، اس حدیث کا پس منظر یاد ہے، اس حدیث کا معنی اور مفہوم معلوم ہے، جسے ہم حدیث غدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاه، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولاه، یہ میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہے۔ اگر اہل تشیع گھرانوں میں موجود کسی بھی بچے سے، کسی بھی نوجوان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے مذہب پر، آپ کی فکر کی درستگی پر، آپ کے عقیدے کے صحیح ہونے پر کیا دلیل ہے، تو بلا شبہ جو سب سے پہلی حدیث وہ نوجوان یا وہ جوان دلیل کے طور پہ پیش کرے گا، وہ یہی حدیث ہوگی جسے ہم حدیث غدیر کہا کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مذہب تشیع کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث غدیر کافی ہے، اور اگر کوئی شخص انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو حدیث غدیر اور واقع غدیر کے بعد وہ یقین سے کہہ سکے گا کہ جس فرقے کو نبی نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے، جس کے نجات یافتہ ہونے کی سند نبی نے عطا کر رکھی ہے، وہ فرقہ شیعہ اثنا عشری کا فرقہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ کیونکہ عام طور پر ہمارے نوجوان، ہمارے جوان علمی اور فنی حوالے سے علم حدیث اور علم رجال کے اصول سے ناواقف ہوا کرتے ہیں، تو اگر کوئی مد مقابل جو علم حدیث، علم درایت اور علم رجال کو جانتا ہو، وہ کچھ سوال ہمارے نوجوانوں سے کرے، تو یہ عین ممکن ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ہمارے ساتھی اس کا جواب دینے سے قاصر رہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ عین ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرنا شروع ہو کہ کیا واقعی حدیث غدیر سے ہمارے مذہب کی حقانیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گفتگو میں کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ حدیث غدیر جو ایک شمشیر براں ہے خلافت بلا فصل کے منکر کے عقیدے کے سر کو قلم کرنے کے لیے، لیکن یہ تلوار اس وقت کام آئے گی جب ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو اس تلوار کو چلانا جانتا ہو۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کی جائے گی کہ اس گفتگو میں اسے مختصر سے مختصر رکھا جائے، اور اس گفتگو میں
کچھ علمی اور فنی اعتبار سے حدیث غدیر کو نوجوان اور جوان ساتھیوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب اگر ہم علوم حدیث، علم درایت، علم رجال، علم حدیث کی طرف رجوع کریں تو جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی حدیث آئے، حدیث غدیر کی میں بات نہیں کر رہا، ایک عمومی قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ایک عالم دین یا ایک شخص جو اس حدیث سے کسی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ دو جوانب سے، دو اعتبارات سے، دو زاویوں سے اس حدیث پر غور و فکر کرے، اس کے بارے میں مطالعہ کرے، اس کے بارے میں تحقیق کرے۔ پہلا زاویہ وہ ہے اس حدیث کا سلسلہ سند، یعنی جن افراد سے یہ آج سن 1442 ہجری میں یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، بالفرض سن 10 ہجری میں یہ حدیث بیان کی گئی، اس وقت سے آج تک جن افراد کے ذریعے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے ان افراد کے بارے میں تحقیق کی جائے، جسے کہا جاتا ہے کہ حدیث کی سند کے بارے میں تحقیق و گفتگو کرنا۔ یہ مرحلہ ہمیں اس نتیجے تک پہنچائے گا کہ کیا واقعاً یہ الفاظ معصوم کی زبان سے صادر ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر میں اس سلسلہ سند کی تحقیق کروں اور ایک اطمینان بخش نتیجے تک پہنچ جاؤں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ الفاظ معصوم نے ارشاد فرمائے، اور اگر میں کسی اطمینان بخش نتیجے تک نہ پہنچ سکوں تو یہ ان الفاظ کا معصوم کی زبان سے ادا ہونا میرے نزدیک ثابت نہیں ہوگا۔ جب ثابت ہی نہیں ہوگا کہ یہ الفاظ معصوم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ ہی نہیں آئے گا کہ ان الفاظ میں کیا بات بیان ہوئی۔ جب ہمارے نزدیک یہ طے ہی نہیں ہے کہ یہ معصوم نے بیان کی تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں بچتی۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی حدیث کے حوالے سے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس حدیث کے متن کے بارے میں گفتگو اور تحقیق کرنا۔ جب پہلے مرحلے میں ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ یہ سند کے حوالے سے حدیث صحیح ہے یا یہ ایسی حدیث ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث اب زبان معصوم سے جاری ہوئی ہے، تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب اس حدیث کے الفاظ کو دیکھا جائے، اس حدیث کے متن کو دیکھا جائے، اور یہ گفتگو کی جائے کہ کیا یہ حدیث ہمارے دعوے کو ثابت کرتی ہے یا ہمارا جو بھی دعویٰ ہے، جو بھی ہم نقطہ نظر رکھتے ہیں، جو بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اسے ثابت نہیں کرتی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ حدیث غدیر کے بارے میں ہم اسی انداز میں چلیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم اس حدیث کی سند کے حوالے سے تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ بات ثابت ہے علمی قواعد و ضوابط کے تحت کہ یہ الفاظ آن حضرت کی زبان مبارک سے ہی جاری ہوئے ہیں۔ اور جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو ہم دوسرے مرحلے کی طرف آئیں گے کہ کیا یہ الفاظ جو آن حضرت کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہم شیعہ اثنا عشری کے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، ہمارے دعوے کے مطابق ہیں یا نہیں۔ یہ ہمارے دعوے کو ثابت ہی نہیں کرتے، یہ بالکل ایک الگ بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے مرحلے کو شروع کرتے ہیں کہ اس حدیث غدیر کی سند۔ اب یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ علماء علم درایت نے احادیث کی مختلف اقسام بنائی ہیں، اس اعتبار سے کہ کیا اس حدیث پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس پر اطمینان کیا جا سکتا ہے، اس سے اپنا عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، یا اس سے کوئی فقہی مسئلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یا ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے حدیث کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے پاس حدیث متواتر بھی ہے اور خبر واحد بھی ہے۔ خبر واحد کے اندر بعض احادیث صحیح ہوتی ہیں، بعض حسن ہوتی ہیں، بعض موثق ہوتی ہیں، بعض ضعیف ہوتی ہیں۔ علماء جو قدیم علماء تھے ان کی ایک الگ تقسیم بندی تھی، جو موجودہ علماء ہیں ان کی ایک الگ تقسیم بندی ہے۔ اس تمام تفصیلات میں جائے بغیر صرف یہ بات میرے سننے والوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو حدیث اپنی سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، سب سے زیادہ قابل بھروسہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ اور حدیث متواتر کیا ہے اور کیوں یہ حدیث سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے تمام اقسام کے اندر،
اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث متواتر ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کو بیان کرنے والے راوی 1 2 4 6 نہ ہوں، بلکہ اس قدر زیادہ ہوں کہ ان تمام لوگوں کا غلطی کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ اگر کسی حدیث کو 2 افراد نقل کریں، یہ امکان موجود ہے کہ ان 2 سے غلطی ہو جائے، لیکن اگر کوئی بات 200 بندے مجھ کو آ کر بتائیں تو یہ امکان موجود نہیں کہ 200 کے 200 افراد سے غلطی ہوئی ہو۔ اور اسی طرح وہ افراد اتنے الگ، ان افراد کی مکان رہائش میں، زمان رہائش میں، زبانوں میں، قوم میں، نسل میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہو کہ ان سب کا ایکا کر کے جھوٹ کہنا بھی ممکن نہ ہو۔ اگر کسی ایک گھر کے 2 بھائی آئیں اور مجھے ایک بات بتائیں تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہو کہ ہم جھوٹ بات پھیلائیں گے۔ لیکن اگر 50 بندے، ایک کسی شہر کا رہنے والا، ایک کسی شہر کا رہنے والا، ایک کوئی زبان بولنے والا، ایک کوئی زبان بولنے والا، وہ سب کے سب آ کر مجھے ایک ہی بات بتائیں تو اب اس کا امکان نہیں بچتا کہ یہ 50 کے 50 الگ الگ علاقے، الگ الگ شہروں میں رہنے والے، الگ الگ عمر کے لوگ، الگ الگ عقیدہ رکھنے والے لوگ، الگ الگ فکر رکھنے والے لوگ، الگ الگ زبان رکھنے والے لوگ ایکا کر کے ایک جھوٹی بات کی تشہیر کریں۔ اس کا امکان نہیں پایا جاتا۔ تو حدیث متواتر اس قسم کی حدیث کو کہا جاتا ہے جسے اتنے زیادہ لوگ نقل کریں اور اتنے مختلف قسم کے لوگ نقل کریں کہ نہ ان سب کا غلط فہمی کا شکار ہونا ممکن ہو، نہ ان سب کا جان بوجھ کر غلط بات کی تشہیر کرنا یہ ممکن ہو، یعنی کوئی امکان نہ پایا جاتا ہو کہ یہ غلط بات بیان کر رہے ہوں گے۔ ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اور کیوں یہ سب سے زیادہ قابل بھروسہ اور قابل اطمینان قسم ہے احادیث کی اقسام میں سے؟ کیونکہ ایسی حدیث کے بارے میں جب کوئی امکان یا احتمال ہی نہیں کہ اس میں غلطی پیش آ جائے یا اس میں جھوٹ شامل ہو جائے، تو سننے والے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً ضرور بالضرور یہ الفاظ معصوم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حدیث متواتر احادیث کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ مضبوط شمار ہوتی ہے، علم درایت کے اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے۔ اب اگر ہم حدیث غدیر جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اس کی جانب نگاہ کریں تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے احادیث متواترہ میں سے ہے۔ یہ حدیث تواتر سے ہم تک پہنچی ہے۔ 100 سے زیادہ اصحاب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اہل بیت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اصحاب کے بعد تابعین نے، ان کے بعد تبع تابعین نے، ان کے بعد علماء نے اپنی کتابوں میں شاید سینکڑوں کی تعداد میں کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ اور یقیناً ان سب کے سب کا ایکا کر کے جھوٹ بولنا یا سب کے سب کا غلط فہمی کا شکار ہو جانا، سب کے سب سے ایک جیسی غلطی کا سرزد ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا حدیث غدیر سند کے اعتبار سے حدیث غدیر پر کوئی کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ حدیث احادیث متواترہ میں سے ہے۔ کوئی ہم پر بڑھ کر اعتراض کرے کہ قبلہ یہ تو آپ اپنے علماء، شیعہ علماء، امامیہ فقہا کے نظریے کے تحت گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ اس حدیث کو حدیث متواتر مانتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے مکاتب فکر کے علماء اس حدیث کو حدیث متواتر نہ مانتے ہوں، تو جواب یہ عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کے بزرگ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں، یعنی یہ ایک روش رہی ہے بعض علماء کی کہ جب کوئی بھی عالم دین حدیث کی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی معیار معین کرتا ہے کہ وہ کس معیار پر احادیث کو جمع کر رہا ہے اس کتاب میں۔ بعض علماء کی یہ روش رہی ہے کہ انہوں نے صرف متواتر احادیث کو جمع کر کے کتاب لکھی ہے، اور میرے پاس کئی نام ہیں اہل سنت کے علماء کے جنہوں نے صرف متواتر احادیث کو جمع کر کے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سیوطی شامل ہیں، جلال الدین سیوطی، جن میں زبیدی شامل ہیں، جن میں القطانی شامل ہیں، اور جن میں علی متقی الہندی شامل ہیں۔ ان چاروں افراد نے، اور ان کے علاوہ اور افراد بھی ہیں جن کے نام میں تذکرہ کروں گا تو جو ہمارا مقصد ہے کہ اس گفتگو کو مختصر رکھا جائے وہ فوت ہو جائے گا۔ ان چاروں علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں جن میں صرف اور صرف متواتر احادیث کو جمع کیا ہے، ان چاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں
اس حدیث غدیر کو بھی درج کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دسیوں اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے اس فکر کے تحت تو کتاب نہیں لکھی کہ فقط متواتر احادیث کو جمع کیا جائے، بلکہ انہوں نے ہر قسم کی احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث غدیر کو لکھا تو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ میں نام گننا شروع کروں تو ذہبی ہیں، ابن کثیر دمشقی ہیں، ابن جزری ہیں، اور بہت سے افراد ہیں جنہوں نے اس حدیث کو حدیث متواتر کہا ہے، لکھا ہے اور مانا ہے۔ لہٰذا حدیث غدیر کے حوالے سے، اس کی سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہو گیا جو کسی بھی حدیث کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے دوسرے مرحلے کی طرف۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ الفاظ یا اس مفہوم کے الفاظ ضرور بالضرور حضرت کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں، تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا الفاظ ہیں جو جاری ہوئے ہیں، اور کیا یہ الفاظ ہم شیعہ مذہب کو ماننے والے افراد کے دعوے کے اوپر دلیل بن سکتے ہیں یا نہیں۔ ان الفاظ میں کوئی اور گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں متن حدیث کو دیکھنا پڑے گا، حدیث کے الفاظ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب جب یہ مرحلہ آتا ہے تو ہمارے پاس اہل سنت کے متعدد منابع جن میں حدیث غدیر کا تذکرہ ہے، ایک طرف وہ موجود ہیں، اور ایک طرف شیعہ کتب جن میں حدیث غدیر موجود ہے، وہ ہمارے پاس کتب سامنے ہیں۔ الفاظ کو دیکھا جائے تو اہل سنت کے منابع میں حدیث غدیر یا خطبہ غدیر کا مکمل تذکرہ موجود نہیں۔ اب مکمل تذکرہ موجود نہیں، یہ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ 2 سے 3 میں آپ کو کتابوں میں جو الفاظ لکھے ہیں ان کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، جس سے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو بات موجود ہے وہ پورا کا پورا خطبہ یا اس دن پیش آنے والے، اس دن نبی کی زبان سے جاری ہونے والے تمام کے تمام الفاظ نہیں ہیں، اس میں بعض چیزیں حذف کی گئی ہیں۔ ایک بات طے ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ الفاظ یا اس سے ملتے جلتے من انا ولیہ فعلی ولیہ، اس قسم کے الفاظ جو یہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، یہ الفاظ تو اہل تشیع اور اہل سنت جس نے بھی واقع غدیر کو لکھا ہے، یہ الفاظ اس میں موجود ہیں کہ نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بھی موجود ہے کہ اس سے پہلے نبی نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا میں مومنین پر الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اور یہ بھی بعض جگہوں پر یا بہت سی جگہوں پر موجود ہے کہ نبی نے اس ساری گفتگو سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے اس دنیا میں آخری ایام ہیں، مجھے خدا کی طرف سے پکارا جا چکا ہے اور میں خدا کی طرف پلٹنے والا ہوں۔ یہ وہ قدر مشترک ہے جو اہل تشیع کے ہاں تو ہے ہی ہے، اہل سنت میں بھی جہاں جہاں حدیث غدیر کا تذکرہ ہوا ہے تقریباً تمام جگہوں پر یہ 2-3 باتیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم اہل سنت کی کتب کی طرف مراجعہ کریں تو ان 2-3 باتوں سے پہلے بہت سو نے لکھا فخطبنا، رسول خدا نے نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد رسول خدا نے یہ سوال کیا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، یا رسول خدا نے بتایا کہ مجھے دعوت دے دی گئی ہے، دعی تو مجھے دعوت دے دی گئی ہے اور اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور پھر من کنتو مولا ہو، اور پھر مولا علی کی حق میں چند دعائیہ جملے۔ تو اس روایت کو شروع کیا ہے فخطبنا، خطبہ بیان فرمایا۔ اب وہ خطبہ کیا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ بعض نے لکھا ہے قام فینا خطیبا، نبی نے نماز پڑھی پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور پھر وہی گفتگو کہ اپنی موت کا تذکرہ کیا، مولا کی ولایت کا اعلان کیا اور چند دعائیہ جملے۔ اس خطبے میں کیا تھا بیان نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم المستدرک علی الصحیحین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے جو حدیثیں رہ گئی تھیں، اور ان میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان احادیث میں وہ تمام شرائط موجود تھیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں داخل ہونے کے لیے کسی حدیث میں ہونی چاہیے،
ان احادیث کو جمع کر کے حاکم نیشابوری نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، بہت مشہور کتاب ہے اہل سنت کی. انہوں نے یہ الفاظ لکھے فقام خطیبا فحمد اللہ، نبی نے خطبہ دینا شروع کیا، حمد خدا بیان کی، واثنى علیہ، خدا کی ثنا کی، حمد و ثنا کی، وذکر ووعظ، ہمیں تذکر دیا، یاد دہانی کرائی، نصیحتیں کی. فقال ما شاء اللہ ان یقول، اور جو خدا چاہتا تھا نبی نے اس دن بیان فرمایا. کیا چاہتا تھا؟ حاکم نیشابوری نے اپنی اس روایت میں نقل نہیں کیا، یا حاکم نیشابوری تک جو روایت پہنچی اس میں نقل نہیں ہوا. لیکن اہل سنت کی ایک اور کتاب جو 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جو کہ ہیثمی کی ہے، انہوں نے کچھ الفاظ لکھے. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے خطبہ غدیر کو یا حدیث غدیر کو جب بیان کیا تو انہوں نے لکھا فواللہ ما من شیء یکون الی الساعہ الا قد اخبرنا به یومئذ. انہوں نے جب یہ روایت لکھی تو راوی سے نقل کیا کہ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم قیامت تک آنے والی جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی اس دن نبی نے وہ ساری کی ساری باتیں ہمیں بتائیں. اب یہاں پر ہمارا سوال ہے ان محدثین سے، ان علماء سے، کہ نبی نے اتنا کچھ اس دن بتایا. مستدرک میں حاکم نیشابوری نے بولا کہ ما شاء اللہ ان یقول، جو خدا چاہتا تھا نبی کی زبان سے اس دن جاری ہوا. مجمع الزوائد میں بیان ہوا کہ جس چیز کی مسلمانوں کو ضرورت پیش آنی تھی قیامت تک وہ تمام باتیں بتلا دیں. تو اے مسلمانوں، وہ ساری باتیں تمہاری کتابوں میں ناپید کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہمیں تذکرہ ملتا کہ نبی نے اس روز کیا کیا چیزیں بیان فرمائیں؟ لیکن اگر ہم اہل تشیع کی کتب کی طرف آئیں جنہوں نے خطبہ غدیر کو اس در سے لیا ہے جس در پہ فرشتے کبھی فقیر بن کے آیا کرتے تھے، کبھی یتیم بن کے آیا کرتے تھے، کبھی اسیر بن کے آیا کرتے تھے، کبھی رضوان درزی بن کے آیا کرتے تھے، کبھی خود نبی درود و سلام بھیجنے آیا کرتے تھے، تو اہل تشیع کی کتب میں ہمیں وہ پورا خطبہ غدیر ملے گا جو کئی صفحات پر مشتمل ہے اور ایک سے زیادہ اسناد کے ساتھ ہمیں ملتا ہے. سب سے مشہور منبع علامہ طبرسی کی کتاب احتجاج میں 5ویں امام سے روایت ہے. علامہ طبرسی نے اپنے سے لے کر 5ویں امام تک تمام راویوں کا نام لیے کہ کس کس راوی سے یہ حدیث 5ویں امام سے علامہ طبرسی تک پہنچی، اور مکمل خطبہ غدیر جو ان تک پہنچا انہوں نے اپنی کتاب احتجاج میں نقل کیا ہے، جس میں ہر چیز کا نبی خدا نے ذکر کیا ہے، جس میں حلال و حرام بھی بتائے ہیں، جس میں واجبات و محرمات بھی بتائے ہیں، جس میں نہ صرف مولا امیر کی امامت کا تذکرہ کیا ہے بلکہ آنے والے 12 اماموں کی، تمام 12 اماموں کی امامت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں بالخصوص امام زمانہ کی، امام مہدی کی امامت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں پھر یہ مرحلہ بھی ہے کہ مولا علی کو بلند کیا ہے، اعلان امامت کیا ہے، مولا علی کی شان میں، مولا علی کے حق میں دعائیہ جملات ادا کیے ہیں، اور ایک عمومی انداز میں لوگوں سے مولا کے لیے بیعت لی ہے. یک بیک تو بیعت نہیں ہوئی، ایک عمومی انداز میں بیعت لی گئی ہے. وہاں پر یہ تمام تر باتیں ہمیں مذکور ملتی ہیں. اب اگر ہم ان ساری باتوں کو جو ہماری کتب میں ہیں اور اہل سنت کی کتب میں نہیں ہیں، اگرچہ اشارہ موجود ہے کہ نبی نے خطبہ دیا، نبی نے بہت کچھ بیان کیا، نبی نے ہر چیز کو بیان کیا جس کی ضرورت تھی، یہ باتیں لکھ دی انہوں نے، لیکن وہ کیا تھیں وہ بیان نہیں کیا. ان کو ہم چھوڑ دیں اور صرف اس جملے پر غور کریں جو جملہ ہماری کتب میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے، اور وہ وہی جملہ ہے جو میں نے سرنامہ سخن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اگر صرف اسی ایک جملے پر ہم ٹکے رہیں اور نظریں جمائے رکھیں تو یہ جملہ کافی ہے مذہب اثنا عشری کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. اور کیونکہ اعتراض کرنے والے اس حدیث کی سند پر تو کوئی اعتراض کر نہ سکے جیسا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا اس حدیث کے الفاظ پر اعتراض کرنے پہ کہ یہ الفاظ آپ کے دعوے کو ثابت نہیں کرتے. یہ اعتراض ہم پر کیا گیا. کیوں ثابت نہیں کرتے؟ ایک لفظ اس حدیث میں انہیں ایسا ملا جس لفظ کو وہ توڑ مروڑ سکتے تھے اور انہوں نے اسے توڑنے مروڑنے کی مکمل کوشش کی،
تاکہ کسی طرح مذہب اثنا عشری کو حدیث غدیر سے جدا کر دیا جائے، اور وہ ہے لفظ مولا. کیونکہ لفظ مولا عربی زبان میں ایسا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ معنی ہیں. اصطلاح میں اسے مشترک لفظی کہا جاتا ہے جس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں. اردو زبان میں بھی بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، عربی زبان میں بھی بعض الفاظ ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے مولا. لفظ مولا چچا زاد بھائی کو بھی کہا جاتا ہے. لفظ مولا غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ مولا آقا اور سید و سردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ مولا مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ مولا محبت کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو لفظ مولا متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے. جو حدیث غدیر کو کسی طرح نہ اس کا انکار کر سکے کیونکہ وہ حدیث متواتر ہے، نہ کوئی اور ہیلا تلاش کر سکے، انہوں نے اس لفظ مولا پر نظریں جما لیں اور کہا یہ لفظ مولا جو شیعہ کہتے ہیں یہاں پہ سردار کے معنی میں ہے، اور پاک پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں سردار تھا، جس کا میں مالک تھا، جس پر میرا اختیار تھا، اس کا علی سردار ہے، اس کا علی مالک ہے، اس پر علی کا اختیار ہے. یہ لفظ مولا اس معنی میں نبی پاک نے استعمال نہیں کیا. حضرت کی اس لفظ سے یہ مراد نہیں تھی، بلکہ اس لفظ کا ایک اور معنی مراد تھی. حضور کیا معنی مراد تھی؟ اب مولا کے معنی غلام ہوتے ہیں، یہ تو معنی مراد نہیں ہو سکتا. مولا کے معنی اور متعدد آپ سے گزارش کیے، تو ایک معنی انہیں ایسا لگا کہ یہ معنی ہم اگر یہاں پر بٹھا لیں تو ان کے گمان میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا لفظ مولا سے مراد محبت کرنے والا یا مدد کرنے والا ہے، کہ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کیا کرے. یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ، اور علی سے سب محبت کرتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ علی مولا ہیں، علی سید ہیں، علی سردار ہیں، علی خلیفہ ہیں، علی جانشین ہیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے استعمال کر کے علی کی خلافت کا انکار کرنے والے تشیع کو حدیث غدیر سے توڑتے ہیں. اب یہاں پر اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کسی بھی زبان کی بات کر لیں، اگر کوئی شخص کلام کرے، ایک مسلسل کلام ہو، ایک متصل کلام ہو جو آپس میں جڑا ہوا ہو، جو ایک موضوع کے تحت ایک موضوع کے گرد گھوم رہا ہو، تو اگر ہمارے ہاں ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کلام کے درمیان کسی سننے والے کو ایک لفظ سمجھ نہ آئے تو کلام کا باقی حصہ اس لفظ کو خود ہی سمجھا دیتا ہے. حتیٰ اگر کوئی مقرر، کوئی خطیب ایسا لفظ استعمال کر لے اپنی تقریر کے درمیان جس کا معنی سننے والا نہ جانتا ہو، تو اگر وہ تقریر کو شروع سے آخر تک غور سے سن رہا ہوگا، اس کے ذہن میں اگرچہ اسے معنی نہیں پتہ لیکن اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلام ایک جڑی ہوئی چیز ہے. اگر بیچ میں کہیں سننے والے کے ذہن میں کوئی گیپ رہ جائے تو اس کا دایاں اور بایاں حصہ اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تصویر واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہی بات ہے اس خطبے کے حوالے سے یا اس حدیث کے حوالے سے. اس کلام میں بعض ایسے اشارات موجود ہیں. پہلے مرحلے میں تو بات یہ ہے کہ لفظ مولا بالکل واضح ہے کہ یہاں پہ حضرت کی لفظ مولا سے کیا مراد ہے، اور وہ سید و سردار مراد ہے. لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں، واضح نہیں ہو رہا حضرت کی کیا مراد ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور مراد ہو سکتا ہے مددگار مراد ہو سکتا ہے محبت کرنے والا مراد ہو، تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر کلام کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، شروع سے آخر تک کلام کو دیکھا جائے، تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ لفظ مولا سے کیا مراد ہے. کیونکہ اہل سنت کے منابع میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ کہ نبی نے پہلے سوال کیا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں لوگوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں ان کا سید و سردار نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا مالک نہیں ہوں؟ اور نبی نے یہ جملہ بھی ایک آیہ قرآنی کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے.
ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ تو یہ نبی کا جملہ بتلا رہا ہے کہ جب نبی نے پہلے اقرار لیا کیا میں تم سے زیادہ تم پر اولویت نہیں رکھتا، اب جب وہ لفظ مولا کہہ رہے ہیں تو اسی معنی میں کہہ رہے ہیں جس معنی کا اقرار لیا جا چکا، اور وہ تھا اولویت رکھنا۔ یہ پہلا نقطہ جو خود کلام کے اندر موجود ہے، جس سے ہمارے لیے واضح ہو رہا ہے کہ لفظ مولا سے کیا مراد ہے۔ دوسرا نقطہ جو خود کلام کے اندر موجود ہے، اسی خطبے کے انہی الفاظ کے اندر موجود ہے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ لفظ مولا سے کیا مراد ہے۔ نبی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے خدا کی طرف سے دعیت و دعوت دی جا چکی ہے، میں نے اس دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے، میرے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے جانے کی گفتگو کرے تو اس کے بعد کیا وہ اپنے محبت کرنے والوں کی گفتگو کرے گا یا اپنے بعد اپنے جانشین کی گفتگو کرے گا؟ جانے کے ساتھ، اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ کیا چیز ہم آہنگی رکھتی ہے کہ اپنی خبر وفات کے بعد یہ بتلایا جائے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، یا اپنی خبر وفات دینے کے بعد یہ بتلایا جائے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد تمہارے اوپر سید و سردار، میرا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا؟ یقیناً ایسا ہے کہ جب نبی نے اپنی موت کا، اپنے اس دنیا سے جانے کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد سلسلہ کلام ہمیں خود اس جانب لے جا رہا ہے کہ اب نبی یہ بتلائیں گے کہ میں جو جانے والا ہوں تو من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، میں چلا جاؤں گا، ھذا علی مولا، یہ علی بھی اس کا مولا اور سید و سردار ہوگا۔ دوسری چیز ہے جو خود کلام کے اندر موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی مراد کیا تھی۔ اس کے علاوہ اب اپنے سننے والوں کی علمی سطح کے اعتبار سے یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ وہ امور جو کلام کے اندر موجود ہوں اور جو مراد کو واضح کر رہے ہوں، انہیں علمی اصطلاح میں قرائن داخلیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ خود کلام کے داخل میں اندر یہ قرینہ موجود ہے جو مراد کو بتلا رہا ہے۔ اور ایک اور اصطلاح ہے قرائن خارجیہ، ان الفاظ سے ہٹ کر ان سے باہر بھی کچھ چیزیں ہیں جو ان الفاظ کی مراد کو واضح کر رہی ہیں۔ یہ دو امور جو بیان کیے یہ قرائن داخلیہ تھے، جو خود اس کلام میں موجود باتیں تھیں جو اس کلام کی تشریح کر رہی تھیں۔ اس سے ہٹ کے، اس کلام سے ہٹ کے، ان الفاظ سے کے باہر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے امور ہیں جو ان الفاظ کی تشریح کرنے میں مددگار ہیں اور جو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مولا سے مراد سرپرست ہے، سید ہے، سردار ہے، نہ کہ دوست و مددگار۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز، جب حضرت نے یہ اعلان فرما دیا تو وہاں ایک شاعر موجود تھا جس کا نام تھا حسان بن ثابت۔ اس نے حضرت سے سوال کیا اگر اجازت ہو تو اس مناسبت پر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے حدیث ارشاد فرمائی، کچھ شعر عرض کروں؟ حضرت کی طرف سے اجازت ملی اور اس نے ایک قصیدہ بیان کیا، اس موقع پر فی البدیہہ قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کا ایک مصرع یہ تھا، فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا۔ یہ حسان بن ثابت کے قصیدے کا جملہ ہے۔ حسان بن ثابت نے جب حدیث غدیر سنی تو قصیدے میں یہ کہا، قصیدے کی شکل میں اس واقعے کو جب اس نے قلم بند کیا تو یہ مصرع دیا، فقال له قم یا علی فإننی، نبی نے علی سے کہا اے علی اٹھیے، رضیتک من بعدی اماما وہادیا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ آپ میرے بعد امام اور ہادی قرار پائیں۔ مطلب یہ بات، یہ حسان کا قصیدہ بتلا رہا ہے کہ حسان اس حدیث کو سن کے وہی بات سمجھا تھا جو آج اہل تشیع سمجھ رہے ہیں۔ اور اس شعر کے بعد نبی نے روکا نہیں کہ اے حسان یہ کیسی تشریح کر دی تم نے میری حدیث کی، میں تو امام ہی نہیں بنا رہا، میں تو صرف دوستی کا اظہار کر رہا ہوں۔ نبی نے نہ روکا نہ ٹوکا، بلکہ نبی خاموش رہے، جسے علمی اصطلاح میں تقریر معصوم کہا جاتا ہے، معصوم کا خاموش رہنا۔ اس کے بعد دوسرا خارجی قرینہ جو ایک خارجی بات ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، سارے لوگوں کا مولا امیر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا۔
کون نہیں جانتا کہ علی اور نبی چچا زاد بھائی ہیں، ان دونوں میں ان دونوں کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم ہے. نہ صرف چچا زاد بھائی ہیں بلکہ نبی سسر ہیں، علی داماد ہیں. اگر اس کے بعد بھی اگر نبی کہیں تذکرہ کریں کہ مجھے علی سے محبت ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، تو اس بات پر مبارکباد دینا نہیں بنتا. مبارکباد دینا اسی وقت بنتا ہے جب نبی نے علی کے لیے ایک عہدہ بیان کیا گیا ہو کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میرے بعد جو عہدیدار ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا. اور الفاظ بھی یہی استعمال کیے گئے. روایات میں کثرت سے یہ بات مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے یہ الفاظ استعمال کیے، بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. آپ میرے بھی مولا بن گئے، آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے، آپ کو مبارک ہو. اگر یہ ایک دوستی کی بات ہوتی تو یہ قابل مبارکباد امر نہ ہوتا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے علی کو بڑھ کر مبارکباد دی وہ سب یہی سمجھ رہے تھے جو آج میں اور آپ شیعیان حیدر کرار اس حدیث سے سمجھ رہے ہیں. تیسری چیز، حسان بن ثابت وہ پہلا شاعر تھا جس نے قصیدہ کہا. اس کے بعد ایک فہرست ہے شعراء کی عرب میں زمان رسول میں، بعد از زمان رسول آج تک، جو حدیث غدیر کو قصیدے کی صورت میں ڈھالتے آ رہے ہیں، اور سب کے سب اپنے قصیدوں میں یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نے علی کو اپنا جانشین بنایا، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سب جو زبان عربی کو جانتے تھے، جو فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے، ان الفاظ سے وہی بات سمجھتے آ رہے ہیں جو شیعہ اپنا عقیدہ بنا چکے ہیں. چوتھا قرینہ، اہل بیت نے متعدد مقامات پر حدیث غدیر کو دلیل بنا کر اپنے مد مقابل کے سامنے پیش کیا کہ یہ دلیل ہے ہمارے جد کی امامت پر، اور کسی نے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ کیسی دلیل پیش کر رہے ہیں، حضرت نے تو امام نہیں بنایا، حضرت نے تو دوست بنایا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت بھی اس بات پر قانع تھے اور سامنے والا فریق مخالف بھی اس بات پر قانع تھا کہ اس حدیث میں امامت ہی کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آخری 3 قرائن میں پیش کروں اور اس گفتگو کو تمام کیا جائے. قرآن کی 3 آیات ہیں جن کا غدیر سے ایک ڈائریکٹ رشتہ ہے. پہلی آیت جو اس واقعے سے پہلے نازل ہوئی، سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ چیز کیا ہے؟ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب، اے رسول، جو خدا کی طرف سے تمہیں بات بتلا دی گئی ہے اور پہنچا دو، اور یہ اتنی اہم ہے کہ اگر یہ نہ پہنچائی تو کار رسالت انجام نہ دیا. کیا کسی دوستی کو بیان کرنا اتنا اہم ہو سکتا ہے کہ پوری رسالت کا دار و مدار اس پر ٹکا رہے؟ یقیناً نہیں. دوسری آیت جو اس واقعے کے فوراً بعد نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. کافر کیوں مایوس ہوں گے اگر نبی یہ بتلا کے جا رہے ہوں کہ جی میں جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا جو بھی میرا دوست ہے وہ علی سے بھی دوستی کر لے؟ کیوں کافر مایوس ہوں گے؟ کافر مایوس اس وقت ہوں گے جب کافروں کا ارادہ یہ تھا، کافروں کا گمان یہ تھا، کافروں کی فکر یہ تھی کہ جب محمد مصطفیٰ کو تو ہم نہ روک سکے، نہ قتل کر سکے، نہ لالچ دے سکے، نہ دھمکا سکے، کسی انداز میں نہ روک سکے، اس نے اپنے دین کو قائم کر دیا. اب جب محمد مصطفیٰ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ایک مرتبہ ہم پھر حملہ آور ہوں گے، یہ 20-22 سالہ ثقافت کو ختم کر دیں گے، اور جو سالوں سے دہائیوں سے چلتی آ رہی ہماری ثقافت تھی اسے بحال کر لیں گے. آج کافر اپنی اس سازش میں مایوس ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ محمد اس دین کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ اپنے خاص مورد اعتماد بھائی علی مرتضیٰ کو اس دین کا وارث بنا کے جا رہے ہیں. تب کافر مایوس ہوئے. اور تیسری آیت جو اس واقعے کے فوراً بعد نازل ہوئی، یا اس واقعے کے فوراً بعد اس کا شان نزول ہے، نعمان بن حارث ایک شخص تھا. جب حضرت نے مولا امیر کی ولایت کا اعلان کیا تو بڑھ کر اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ سب بتایا، ہم نے مانا. آپ نے بولا میں نبی ہوں، ہم نے مانا. آپ نے بولا خدا ہے، ہم نے مانا. لیکن اگر
آپ اپنے بھائی کو خدا کے حکم سے ہی ہمارا امام بنا رہے ہیں تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ سورہ معارج کی ابتدائی آیات، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس شخص کو چیرتا ہوا نکل گیا، وہ شخص وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ کیا علی سے محبت کرنا اتنا ناقابل ہضم بات تھی کہ حارث بن نعمان بن حارث نے اپنے لیے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر لیا؟ یہ کوئی ناقابل ہضم بات نہیں تھی۔ کیا بات تھی جو ناقابل ہضم تھی، جو نعمان بن حارث ہضم نہ کر پایا اور اپنے لیے دعائے عذاب کر ڈالی؟ وہ علی کو مولا ماننا تھا، علی کو آقا ماننا تھا، علی کو اپنا سید و سردار ماننا تھا، علی کو نبی کا جانشین ماننا تھا۔ اور یہی وہ بات ہے جو آج تک بہت سے نعمان بن حارثوں سے ہضم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ اس حدیث کو، جسے اگر کوئی شخص انصاف کا چشمہ لگا کر دیکھے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص شیعہ نہ ہو، وہ اس حدیث میں بھی شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، اس کو بھی اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پر بھی شک کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ اگر اس حدیث کے اوپر شیعہ نوجوانوں کا مضبوطی سے ان کی گرفت میں ہو، علمی اعتبار سے کہ کس طرح کس مقام پر جواب دیا جا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط اور تیار رکھیں، تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں جس سے وہ ہر باطل عقیدے کا قلع کما کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے آخر میں یہ دعا ہے پالنے والے کی بارگاہ میں کہ پالنے والے ہمیں غدیری زندہ رکھ، پالنے والے ہمیں غدیری اس دنیا سے اٹھا، اور پالنے والے ہمیں قیامت میں بھی غدیری محشور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔